اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو وظیفہ آفیشیل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کہ شوال کے مہینے میں آپ کون سے اعمال کریں اور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہو اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے اور آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں۔ اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال ہے۔ یہ لفظ شول سے بنا ہے جس کا معنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہوتا ہے، کیونکہ عرب لوگ اس مہینے میں سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر مختلف مقامات پر چلے جاتے تھے۔ راستے میں اونٹنیاں تیزی کی وجہ سے بعض اوقات دم اٹھا لیتی، اس نسبت سے یہ ماہ شوال کے نام سے منسوب ہو گیا۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو چونکہ عید الفطر منائی جاتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا تہوار تصور کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس مہینے کو مسلمانوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، اس لیے اس دن کو یوم الرحمتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو شہد کا چھتا بنانے کے لیے الہام کیا۔ اسی ماہ کو 70 تاریخ کو احد کی لڑائی شروع ہوئی، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے۔ ان وجوہات کی بنا پر شوال کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں شب بیداری کر کے قیام کرے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جس دن کے سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شوال کی رات کو یہ دن کو 8 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 بار اور نماز سے فارغ ہو کر 70 بار سبحان اللہ کہا اور 70 بار رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اس کی قسم جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا ہے، جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے دل میں اور اس کے ساتھ اس کی زبان چلاتا ہے اور اس کی دنیا کی بیماری اور اس کی دوا دکھا دیتا ہے، اس کی قسم جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا، جس نے یہ نماز جیسے میں نے بتائی پڑھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو کر مرا تو وہ بخشا گیا، اور جو بندہ اس نماز کو سفر میں پڑھتا ہے اس پر آنا جانا آسان ہو جاتا ہے، اگر مقروض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرتا ہے، اگر صاحب حاجت ہوتا ہے تو اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کی قسم جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا، جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک مغزفہ دیتا ہے۔ عرض کی کہ کیا ہے یہ؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخشت کا ایک باغ ہے اور اس کے ایک درخت کے نیچے سوار سیر کرے تو 100 برس تک اسے عبور نہ کر سکے گا۔ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے۔ ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔